Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Please do share and like our video. For routine upcoming Islamic videos, do subscribe our channel and press the bell icon. Jazakillah khair. Remember us in your prayers. آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا حصہ بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو براہ کرم ہمارے چینل پر دیکھ لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو لے کر کنعان سے 6 کوس کے فاصلے پر اپنی بکریوں کی چراہ گاہ میں جا پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں جا کر بہت خوش ہوئے اور کھیل میں مصروف ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھیلتے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ آپ کے بھائی آپ کو تمانچے مارنے لگے اور آپ پر ظلم کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فریاد کی اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو؟ کیا میرے باپ نے مجھے تم کو نہیں سونپا ہے یا تم لوگ میرے بھائی نہیں ہو؟ لیکن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی فریاد نہ سنی اور ان کو مارتے ہی رہے۔ پھر وہ سب کہنے لگے کہ تم نے یہ بات جھوٹ بنا کر اپنے باپ سے کہی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور ماہتاب اور 11 ستاروں نے آ کر مجھے سجدہ کیا ہے۔ شاید تیری یہی آرزو ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہیں، اور اب تو تیری موت آ چکی ہے اور اس جگہ پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تجھ کو ہم لوگوں سے بچا سکے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ بات سنی تو اپنے بڑے بھائی یہودا کے پاس چلے گئے اور ان سے یہ کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے یہ سن کر اپنے بھائیوں کو سختی سے منع کیا اور کہا کہ تم لوگ اپنے عہد پر قائم رہو اور انہیں مت مارو۔ اس پر وہ سب کہنے لگے کہ اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈالنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو سب مل کر ایک گمنام کنویں کے کنارے پر لے گئے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام کپڑے اتار دیے اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام بہت فریاد و زاری کرنے لگے اور کہا کہ آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے باپ کو خبر پہنچا دے اور وہ آ کر دیکھے کہ ان ظالموں نے ایک گمنام کنویں میں مجھے بے گناہ گرا دیا ہے اور ان کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس اندھیرے کنویں میں آدھی راہ میں جا پہنچے اور اس وقت ڈول کی رسی حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں تھی تو دوسرے بڑے بھائی شمعون نے آ کر رسی کاٹ دی، کیونکہ اس کا دلی ارادہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جلدی سے کنویں میں جا گرے اور پھر وہیں مر جائیں۔ لیکن اللہ کی تو کچھ اور ہی مرضی تھی۔ جیسے ہی اس نے ڈول کی رسی کاٹی تو اسی وقت اللہ کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ایک پتھر کے اوپر بٹھا دیا۔ دوسری طرف ان کے بھائیوں نے جب انہیں کنویں میں ڈالا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ کنویں کے اندر مر گئے ہیں اور ہم لوگوں نے نجات پا لی ہے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم سب توبہ کر لیں اور ہماری توبہ اللہ قبول کرے گا، اور اس چیز کا عزم کر لیں کہ شب و روز اپنے باپ کی خدمت کیا کریں گے تاکہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر روتے روتے نڈھل ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کچھ غم مت کرو، بلکہ تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو نہایت ہی عظیم کیا ہے، اور تمہارے بھائیوں پر عنقریب ایسا وقت آنے لگا ہے کہ وہ تمام کے تمام تمہارے مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اب باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ وہ سب آپس میں مشورہ کرتے رہے، لیکن جب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تب ایک بھائی نے کہا کہ ہمیں یہی کہنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کو آلودہ کر لیا، اور یہی یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر رکھا تاکہ ایک حد تک ان کو یقین ہو جائے، اور سب بھائیوں نے کچھ مکر بھی کیا، کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم سب کھیل میں مصروف ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اور ہم لوگ ان کی طرف سے کچھ دیر غفلت میں پڑ گئے۔ اتنے میں کوئی بھیڑیا ان کی طرف آ نکلا اور یوسف علیہ السلام کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا اور اس کو کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ کرتا دیکھا تو حیران ہو گئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لہو تو لگا ہوا تھا، لیکن وہ کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس کرتے میں سے یوسف علیہ السلام کے خون کی بو نہیں آ رہی ہے، اور اس بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھاتے وقت کرتا بھی نہیں پھاڑا ہے۔ اگر تم لوگ سچے ہو تو اس بھیڑیے کو میرے پاس حاضر کرو۔ اس بات کو سن کر اپنے باپ کے حکم کے واسطے انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر اور اس کے منہ میں لہو لگا کر باپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے پوچھا کہ تو نے میرے لہتے جگر یوسف کو کھایا ہے، اور تو نے اس نازک بدن پر کچھ بھی رحم نہیں کیا، اور میری ضعیفی پر تجھ کو کچھ افسوس نہ ہوا؟ بھیڑیا اللہ کے حکم سے بولا، اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم میں نے تیرے یوسف کو نہیں کھایا، کیونکہ انبیاء کا گوشت ہم پر حرام ہے۔ پھر بھیڑیے نے کہا کہ میں تو یہاں سے گزر رہا تھا کہ آپ کے صاحبزادوں نے مجھے پکڑ کر میرے منہ میں بکری کا لہو لگا کر بے گناہ آپ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ بھیڑیا تو سچ کہتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کو اپنے پاس سے کھانا کھلا کر اس کو رخصت کر دیا، اور اپنے بیٹوں کو فرما دیا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے اللہ پر سونپ دیا ہے، اور میں رب العالمین سے صبر مانگتا ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ کوئی بھی ٹھیک بات تم نے ہم کو نہیں بتائی جس پر تمہارے دل خود گواہ ہے، لہٰذا میں صبر جمیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیت الحزان بنایا اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھتے، اور شب و روز حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہتے۔ روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، یعنی
وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے۔ اسی جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ ہمارا یوسف علیہ السلام کہاں ملے گا؟ میرے یوسف علیہ السلام کو اللہ رکھے تو بہتر ہے۔ اتنے میں جناب باری تعالیٰ سے الہام ہوا، اے یعقوب، تیرا بیٹا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت وہی کر رہا ہے جس کو تو نے سونپا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارے اپنے بھی حسد میں آ کر ہمارے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو کتنا عظیم رتبہ دیا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ آزمائش کے وقت صرف صبر اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس آزمائش میں ڈالا اور ان کے صبر کا یہ پھل ان کو دیا کہ انہیں پیغمبر بنا دیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کبھی ہمارے امتحان کے لیے ہمیں کسی آزمائش میں ڈالے تو ہمیں صبر اور شکر کی نعمت بھی عطا کرے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی آزمائش صبر اور اللہ کے شکر کے ساتھ پوری کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسے انبیاء کرام کے واقعات سن سکیں۔ شکریہ۔